نہیں بھائی جان اتھے آؤ میرے کہنے سے اتھے آؤ واجب القدر نہیں عزت معاف کی بلا محمد رضا نبی صاحب اسلام آئے اور حدیثی کے ساتھ سے مجلس کا آغاز کریں جو میرے عزیز مومنین کرام واجب القدر تشریف لے آئے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ وہ آئیں اور مجلس اذا شروع ہو تو مجلس اذا شروع ہو برائے مہربانی تشریف لے آئیں مل کر درود پڑھے محمد آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم صلوات الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومريدا وعينا حتى تسكنه أرزق ضوءا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت صلوات عظمت یاد محمد اللہم صلی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على بعترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل دعائے خدا کے دعالم 12-14 کے صدقے میں محترم جناب ملک صد عباس صاحب ملک مظہر عباس صاحب کے والد محترم جناب ملک اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور اس خاندان سے جتنے افراد دنیا چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے
سب کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مولا کائنات کے ہاتھ سے اللہ جام کوثر نصیب فرمائے، اللہ حبداروں میں عزاداروں میں شمار فرمائے، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، مجلس کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے مغفرت کے لیے، آپ دعاؤں کی مستجابی کے لیے بلند تر صلوات اللہ ملک اختر صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے، اور بابا کے جو شریع حاجات ہیں ان کی بیوی اور اقرار سب کو صحت کا مولا عطا فرمائے۔ ملکہ تطہیر اپنی مسند عصمت میں تشریف فرما تھی کہ کائنات کے رسول یا یوں کہوں کہ برج رسالت کے نیر اعظم، اسمان نبوت کے آفتاب معظم اپنی مسند پہ جلوہ کرتے، خیال رسالت میں یہ بات گزری کہ آج جا کر تلے سیدہ پہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ پاک پیغمبر نے مسجد خلافت کو چھوڑا، مسجد نبوت کو چھوڑا، مسجد رسالت کو چھوڑا، دروازہ تطہیر کا رخ کیا۔ ادھر سے ملکہ تطہیر کے مشام اطہر نے بابا کی رسالت کی خوشبو نے مہکنا شروع کر دیا۔ رسالت دروازے کے باہر پہنچی، عصمت دروازے کے اندر پہنچی، بی بی نے دروازے کو کشادہ کیا، دروازہ کھلنا تھا کہ پاک پیغمبر اندر تشریف لائے، نبی پاک نے جو کہ چادر تطہیر پر بوسہ دیا۔ بی بی عرض کرتی بسم اللہ میرے بابا تشریف لائے، کائنات کے رسول تشریف لائے، آئیں مسجد عصمت حاضر ہے۔ مولا عرض کرتے ہیں میری بیٹی سیدہ میں آج بیٹھ نہیں آیا، میرے جسم میں نقاہت ہے، کمزوری ہے، میں اللہ کا رسول چاہتا ہوں کہ گوشہ عصمت کے ایک گوشے میں بیٹھ کر آرام کروں۔ نبی پاک وہاں پہنچے، اجرا عصمت پہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہلے سے جناب حضرت ام سلمہ صلوات اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ نبی کریم نے کہا کہ یہاں تو صرف اہل بیت ہو رہی تھی، یہاں تو حسنین کے پالنے والے نانی بھی موجود ہیں، میں انہیں گھر سے نہیں نکالتا، کیونکہ جسے مصطفیٰ نکالتے وہ اللہ کی کائنات سے بھی نکل جاتا ہے، دین سے بھی نکل جاتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ میں جناب حضرت ام سلمہ کے کردار پہ شک نہیں کرانا چاہتا، یہاں سے نہیں نکالنا چاہتا، میرے نبی کو ترکیب سوچی۔ فرماتے بیٹا زہرا یہ بابا جان ذرا چادر تطہیر دینا، میں ایک سائبان بنا دیتا ہوں اس وقت پر۔ جناب زہرا کی چادر بن گئی تطہیر کا کیمپ، اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا اس کیمپ کے نیچے، اس چادر کے نیچے وہی آئے گا جسے میں مصطفیٰ بلاؤں گا، اور جنہوں نے اس چادر میں آنا تھا اللہ نے بغیر جناب جبریل کے وسیلہ کے، توجہ ہے میرے محترم، اللہ نے جناب جبریل سے نہیں کہا، کسی اور سے نہیں کہا، جو دعوت یہاں آنے تھے اللہ نے ان کو دعوت دے دی۔ سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ، زینت دین کبریا، راکب دوش مصطفیٰ دروازے کے باہر پہنچے، جناب سید نے دروازے کو کھولا، امام حسن اندر آئے، جھوک کے ماں کے سلام کیا، بھی فرمایا کہ بسم اللہ، پھر امام بیٹا آیا، میرے یہاں کو ٹھنڈا کا بیٹا آیا، عرض کرتے ہیں اماں جان میں اپنے گھر میں نانا کی خوشبو کو رسوخ رہا ہوں جو طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔ بیفا فرماتی ہیں بے شک تمہارے نانا چادر تطہیر کے لیے موجود۔ عرض کرتے ہیں اماں جان آپ کی گود کی ٹھنڈک تو ہر وقت نصیب ہوتی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو
تو میں نانا کے پاس چلا جاؤں؟ بی بی فرماتی بے شک میرے بیٹے حسن جاؤ، سرکار حسن چادر کے قریب ہے، نانا جان اس نواسے کا سلام، اے اللہ کے رسول اپنے بیٹے حسن کا سلام۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، فرمایا میرے بیٹے پر سلام، میرے بیٹے حسن، اے حوض کوثر کے مالک حسن۔ جو نبی فرماتے وہ وہی ہوتا ہے، حوض کوثر کے مالک حسن، اجازت ہے آؤ۔ سرکار حسن چادر میں داخل ہوئے، دائیں کندھے پہ سر رکھا اور سو گئے۔ صلوات پر عظمت آل محمد اتنے میں اس خاندان کے تیسرے فرد شہید کربلا والی نینوا، ہم سب کا سہارا بلکہ دکھی بہنوں کا سہارا، امام حسین تشریف لائے۔ بی بی نے دروازہ کا مشاہدہ کیا، دروازہ کھولا، دروازے کا کھلنا تھا، سرکار حسین علیہ السلام نے ماں کو جھک سے ادب سے سلام کیا۔ بی بی نے سلام کا جواب دیا، عرض کرتے ہیں اماں جان میرے نانا کی جہاں خوشبو ہے جو طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے، میرے نانا موجود؟ یہ فرماتی ہاں تمہارے بھائی بھی اور تمہارے نانا بھی چادر میں موجود ہے۔ ایک جملہ کہتا ہے علامہ طالب جوہری صاحب، وہ فرماتے تھے کہ کوئی دنیا میں ایسا نانا دکھا دے یا کوئی ایسا نواسا دکھا دے گھر میں نانا موجود ہو، بس خوشبو سونگھ کے بتا دے کہ یہاں میرا نانا ہے۔ اور پیغمبر کے نواز سے پوچھ رہے ہیں ہمارا نانا یہاں موجود ہے، اور ملکہ عصمت صدیقہ قبرین بھی فرماتی بے شک۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت رسول خدا کے قریب جناب امام حسین کا چادر اجازت ملی، سرکار حسین چادر میں داخل ہوئے، اور بی بی فرماتی ہیں کہ اس کے بعد امام اول، امام آخر، مولا کائنات، امیر المؤمنین، امام المتقین، یسوع الدین، اللہ مشکلہ، نفس رسول، زوج بطول، عہد اللہ، سعد اللہ، وجہ اللہ، شیر خدا، صاحب الافکار، خطیب ممبر، صدونی، مظہر العجائب والغرائب، سرکار علی بن ابی طالب میرے پاس تشریف لائے۔ بی بی نے جلدی سے اٹھی، دروازے کو کشادہ کیا، دروازے کا کھلنا تھا، سرکار علی علیہ السلام اندر تشریف لائے۔ بی بی عرض کرتی ہے مولا مسند ولایت حاضر ہے، تشریف رکھیں۔ مولا فرماتے ہیں اے رسول خدا کی بیٹی حسنین کی اماں، آج ہمارا کچھ پروگرام اور ہے، میں اپنے آقا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اپنے بھائی کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، میرے بھائی یہاں موجود ہیں۔ بھی فرماتی بے شک چادر تطہیر کے لیے آپ کے دونوں بیٹے بھی اور پیغمبر اسلام بھی موجود ہیں۔ اب جناب حضرت علی کی چادر کے قریب آئے، مولا کا سلام کیا، مولا مجھے اجازت ہے؟ پیغمبر اسلام نے جو جواب دیا فرماتے ہیں رشتے کے نوع علیہ السلام، یا اخی و یا وسیع و خلیفتی و صاحب لوائی، اے میرے بھائی علی، اے میرے خلیفہ علی، اے پرچمدار علی، تمہیں اجازت ہے آ جاؤ۔ چادر میں داخل ہو گئے۔ اب میرے کتنی ہستیوں کو چادر کے نیچے؟ چار، ایک شمس نبوت، تین شموس امامت، نیچے بطور کا بستر، اوپر بطور کی چادر۔ توجہ میرے مطلب، جب یہ چار ہستیاں باؤ چادر کے نیچے آئیں، ذات توحید خاموش رہی۔ اللہ نے نہ کلام سرکار مصطفیٰ سے کیا، نہ جناب علی سے کیا، نہ جناب سیدہ سے کیا، نہ امام حسن حسین سے کیا۔ بس یہ جب چار پہنچے ہیں تو بی بی جناب حضرت فاطمہ زہرا سوچتی ہیں کہ اے زہرا، تیرا بابا جس رنگ میں ہو اللہ کا قرآن اسی رنگ میں اترتا ہے۔ اگر کالی کمری اوڑے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، توجہ میرے مطلب، جس جگہ پہ ہو قرآن حضر میں ہو، رسول حضر میں تو قرآن حضر میں، سفر میں ہو تو قرآن سفر میں، میدان میں تو قرآن میدان میں اترتا ہے، مسجد میں ہو مسجد میں اترتا ہے۔
آج میرے بابا کا انداز نیا ہے، آج کو مخصوص آیت اترنے والی ہے، زہرا تو جہاں نہ بیٹھ، تو بھی اس چادر میں شامل ہو جا، آیت اس میں شامل ہو جائے تاکہ جو آیت آئے اس کا موضوع تو بن جائے۔ بی بی مسجد اس وقت سے بلند ہو، قریب آئی، اے میرے بابا، اے اللہ کے رسول، بیٹی کا سلام، او بسم اللہ، بیٹی کا سلام، بابا جان اجازت ہے آپ سب کے ساتھ چادر کے نیچے آ جاؤ۔ مولا رسول خدا فرماتے بیٹا زہرا پہلے اجازت دینے سے مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ بتاؤ کہ یہ گھر کس کا، میں بابا کس کا، علی شوہر کس کا، حسن حسین بیٹے کس کے، یہ چادر تطہیر کس کی؟ بیٹا جب سارا ہے ہی تیرا اجازت لینے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ ملک صاحب جب کیوں اس بی بی کے آنے کی دیر تھی، ساتھ توحید پہلے نہیں بول رہی تھی، اس بی بی کے پہنچنے کی دیر تھی، توجہ میں محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بی بی کے پہنچنے کی دیر تھی، جو کہ بی بی عام بی بی نہیں، شمس نبوت بی بی ہے، مزاج شفاعت چلا سے نبوت بی بی، امامت کو پہچانے والی بی بی ہے۔ اس بی بی کی آنے کی دیر تھی کہ ذات توحید بول پڑی، فرمایا یا ملائکۃ یسبقان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مبنیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ، فرمایا اے میرے ملائکہ، اے میرے عرش میں رہنے والوں، مجھے قسم ہے اپنے عزت کی اور جلال کی، قسم اٹھا رہا جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا جناب جبریل کے ذریعے نہیں، فرمایا اے جبریل تمام فرشتوں کو اکٹھا کرو، ملائکوں کو اکٹھا کرو، تمام عرش والوں کو اکٹھا کرو، بلکہ خود خدا فرماتا ہے اے میرے عرش میں رہنے والوں، اے میرے ملائکہ، میرے عرش کے سامنے جمع ہو جاؤ، آج میں اللہ ایک قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے پنجر پاک، میں ان کی فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ساری عرشی مخلوق عرش کے سامنے اکٹھی ہو گئی۔ اب اللہ نے فرمایا اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمان میں رہنے والوں، مجھے قسم ہے اپنی عزت جلال کی، زمین ہے تو 5 کی محبت میں جو چادر کے نیچے موجود ہے، عرش، آسمان جب ان کی محبت میں، دریا، بشر، سمندر سب کچھ ہے اس 5 کی محبت میں جو چادر کے نیچے موجود ہے۔ جب اللہ نے یہ فضائل بیان کیے تو حضرت جبریل آگے عرض کرتے ہیں یا رب ومن تدر کی خالق، جن کی محبت میں تو نے کائنات بڑھا، یہ کون ہے جن کے تو فضائل پڑھ رہا ہے، جن کی تو فضیلتیں بیان کر رہا ہے، عظمتیں بیان کر رہا ہے، شان بیان کر رہا ہے، یہ ہیں کون؟ اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا وبعلہ بنوہا، ایک فاطمہ ہے، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، دونوں فرزند ہیں۔ یہ خدا کی بارگاہ میں جلد میرا اللہ، جب چادر میں کل موجود ہے، سرکار مصطفیٰ ہیں کل، ان کا جز ہے جناب سیدہ، میرا اللہ تو نے کل کو چھوڑ دیا اور جز کو مرکز تعارف کیوں بنایا؟ تیرا حق تھا میرا، تو کہتا کہ چادر کے نیچے سرکار مصطفیٰ جناب علی ہے، جناب سیدہ ہیں، ان کو چھوڑ، تو نے تعارف جناب سیدہ کے ذریعے کیوں کروایا؟ اللہ نے فرمایا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان بے خاندان پہچان نہیں، فاطمہ کے نام سے صلوات پر اسمت جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ تعارف کروایا تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں خالق مجھے اجازت ہے زمین پر جا کر